دروازے پہ کسی مسافر کو مسافر میرا دروازہ چھوڑ، کیوں بیٹھا میرے دروازے پہ؟ جناب مسلم نے کہا دھوپ تھی، بچتا ہوا یہاں بیٹھ گیا، سورج غروب ہو گیا ہے، اب چلا جاؤں گا۔ کہ لگی جہاں بھی جانا ہے جا۔ کسی کے گھر مہمان آئے، جناب مسلم نے قبضہ تلوار سر اٹھا، فرمایا آیا تو مہمان تھا۔ تم رو گے لیکن اگر جملے سمجھ سکو، آیا تو مہمان تھا لیکن اب کوئی میزبان بننے کے لیے تیار نہیں۔ دے کہتی اچھا کون تھا تیرا میزبان، کیوں کیا اس نے ایسے تیرے ساتھ؟ اچھا جہاں بھی جانا ہے یہاں سے اٹھ، تجھے نہیں خبر کہ کوفے کا گورنر نے آ گیا ہے، کوفے میں کرفیو ہے، حالات خراب ہو چکے ہیں، میرے دروازے کے آگے نہ بیٹھ، کسی اور جگہ پہ جا۔ جناب مسلم کہتے کہاں جاؤں؟ کہتی مسجد میں چلا جا، اللہ کا گھر ہے، وہاں ہر کوئی رہ لیتا ہے۔ مسلم دیکھ کہتا ہم اتنے غریب ہیں، ہمیں اللہ کے گھر میں بھی کوئی نہیں رہنے دیتا۔ کہتی کوئی کسی کو اللہ کے گھر میں رہنے سے کیسے روک سکتا ہے؟ جناب مسلم نے تلوار اٹھائی، نیام پہ رکھی، اپنی ابا اپنے کاندھے پہ رکھ کے کہا تو کہتی اللہ کے گھر میں کوئی نہیں رہنے دیتا، ہم اتنے غریب ہیں، ہمیں ہمارے گھر میں کوئی نہیں رہنے دیتا، ہمیں ہمارے وطن سے نکالا گیا۔ اتنا کہہ کے مسلم جانے لگے، دیکھنے لگی مسافر کوفے کے حالات بہتر ہوتے میں ضرور تجھے اپنا مہمان رکھ لیتی، لیکن کوفے کے حالات بہتر نہیں ہیں۔ جناب مسلم نے گلی کا موڑ مڑا، مڑ کے کہتے میں تیری جنت کا ضامن ہوں، زہرا کی اولاد کا اپنا مقدر، زہرا کی اولاد کا نام آنا تھا۔ ننگے پاؤں مسلم کے پیچھے چلی، پیچھے چل کے کہتی اتنا بتا دے تو نے جس کا نام لیا اسے جانتا ہے؟ جناب مسلم دیکھ کہتے تو اسے جانتی ہے؟ کہتی محمد کی بیٹی ہے، اس کے دو حسن اور حسین جیسے بیٹے ہیں، وہ علی کی زوجہ ہے، میں تو اس شہزادی کی کنیز ہوں۔ مسلم دے رہا جس کی کنیز ہے میں اسی کی اولاد۔ اگر تو زہرا کو جانتی ہے تو علی کو جانتی ہے۔ ہاں ہاں میں جانتی ہوں علی کو۔ فرمایا اگر تو علی کو جانتی ہے تو یقیناً تو علی کے بھائی عقیل کو بھی جانتی ہے۔ کہتی ہاں ہاں وہ ماہر علم الانصاب، وہ شجاع ابو طالب کا بیٹا۔ فرمایا انا مسلم ابن عقیل، میں اسی عقیل کا بیٹا مسلم ہوں۔ قدموں میں گر گئی، مولا جو جسارت کی اس کی معافی۔ بسم اللہ کنیز کا گھر حاضر ہے، دروازہ کھولا، اتنا لمبا مضمون ہے میں کوشش کر رہا ہوں جتنا مختصر کروں۔ گھر لے آئی، جناب مسلم گھر آئے، مولا زمین پہ بیٹھی، میرے گھر میں کوئی اتنی اعلیٰ جگہ نہیں ہے جہاں میں آپ کو بٹھاؤں۔ مولا فرماتے صرف ایک رات بسر کروں گا اگر کسی نے کرنے دی۔ مولا شربت بناؤ، فرمایا پانی پلاؤ، پانی پیا، وضو کیا۔ جناب مسلم نے مصلی عبادت بچھایا، جناب مسلم تاکیبات الہیہ میں مصروف ہوئے۔ مصلی پہ رو رہا تھا عقیل کا بیٹا، یا اس کے ملعون بیٹے کو خبر ہو گئی، اس نے دربار میں جا کے بتایا جسے ڈھونڈ رہے ہو وہ ہمارے گھر میں آ گیا ہے۔ فوجیں طوا کے گھر کی جانب دوڑی، مسلم مصلی عبادت پہ تھے۔ کوفے کی گلیوں میں گھوڑوں کے ٹاپوں کا شور آیا، تلواروں کے چٹکنے کی آواز آئی۔ جناب مسلم نے مصلی کے نیچے سے اپنی تلوار کھینچی، تلوار کھینچ کے مسلم نے جنگ کا سامان تیار کرنا شروع کیا۔ طوا آ کے سامنے کھڑی ہو کے کہتی مولا جب تک میرے گھر میں ہے تب تک امان ہے، مولا میں خود دروازے پہ چلی جاؤں گی، مولا میں کسی کو اندر نہیں آنے دوں گی، مولا تو باہر نہ جانا، مولا تو اکیلا ہے یہ زیادہ ہے، مولا تو تنہا ہے یہ فوجیں زیادہ ہے، مولا کوفے کا حاکم بڑا ظالم ہے، مولا آپ باہر نہ جائیے گا۔ یہ ہے ہاشمیوں کی شرافت۔ جناب مسلم نے سر جھکا کے کہا تو نے مجھے چند لمحے مہمان رکھا، میں تیری جنت کا ضامن ہوں، میں قیامت والے دن جناب زہرا سے تجھے اجر لے کے دوں گا۔ میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں قیامت تک جب جب میری شہادت پڑھی جائے گی ساتھ ساتھ تیرا تذکرہ ہوگا، ساتھ ساتھ تجھے سلام کیا جائے گا۔ تو نے چند لمحوں مجھے مہمان رکھا ہے، میں تیرا اجر تجھے دنیا میں بھی دوں گا آخرت میں بھی دوں گا، لیکن مجھے گھر سے باہر جانے دے۔